4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے جسے ہم توریت یا شریعت کہتے ہیں، اور اس میں 5 کتابیں شامل ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جسے ہم تاریخی حصہ کہتے ہیں، جس میں شیام السلاطین اور یہ کتابیں تواریخی شامل ہیں۔ اور پھر تیسرا حصہ ہے جسے ہم اس کا ادبی یا لٹریری حصہ کہتے ہیں، جو ایوب، زبور، امثال، واعظ، غزل، عظرات اور نحوت پر مشتمل کتابیں ہیں۔ انہیں ہم بائبل مقدس کا ادبی حصہ کہتے ہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ ہے جسے ہم صحائف الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی انبیاء کے وہ صحیفے جن کا آغاز عیسیٰ نبی سے ہوتا ہے۔ اور ان صحائف الانبیاء کو بھی ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک انبیاء اکبر، اکبر سے مراد ہے بڑے نبی، اکبر کا لغوی معنی یہ ہے بڑا۔ اور پھر ہے انبیاء اصغر، یعنی چھوٹا، یہ چھوٹے نبی۔ اب نبی اپنی قدر و منزلت میں الہام میں خدا کے حضور گریڈز نہیں رکھتے، یہ یاد رکھیں۔ خادم چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، پاسبان چھوٹے بڑے، نبی پیغمبر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ ان کو اس لیے اصغر یا اکبر میں تقسیم کیا گیا ہے کہ یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، یہ چاروں جو انبیاء ہیں، ان کی نبوت کا دور دوسرے انبیاء سے زیادہ ہے۔ جیسے یرمیہ نبی ہے، اس نے 42 سال کچھ مہینے نبوت کی۔ حجی نے صرف 3 مہینے ستمبر، اکتوبر اور نومبر نبوت کی۔ تو اس نبوتی ایج کے فرق سے ہم انہیں انبیاء اکبر یا انبیاء اصغر سے یاد کرتے ہیں۔ یرمیہ جو ہے، یہ جب اپنے اس صحیفے کا وہ تحریر کرتا ہے تو وہ اپنی پوری تاریخ، اپنا دور بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی نبوت کے لیے خداوند کی آواز کو بھی بیان کرتا ہے کہ خداوند نے اسے بلایا اور کیا کہا اور کون سی خدمت دی۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس نے آسانی سے خدا کی آواز کو سنا ضرور، پر اس پر لبیک نہیں کہا۔ اس نے بہانے بنائے جو ہمیشہ خدمت میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بناتے رہے ہیں اور آج بھی بنا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بہانے یرمیہ نے بھی بنائے اور اس نے کہا کہ خداوند میں تو بچہ ہوں، تو مجھ بچے کو بنی اسرائیل قوم میں یا ان قوموں کے درمیان بھیج رہا ہے، اور بچے کے لیے جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کا، وہ ہے نعار، نون، عین، رے اور نون کے اوپر زبر ہے۔ اب نار کا مطلب یہ ہے ایک شیر خوار بچہ جو دودھ پیتا ہے، ایک ٹین ایجر جو 12-13 سال سے اوپر کا ہے، اور پھر جو اس سے آگے بٹوین یعنی 20 سال سے پہلے ہے، وہ بھی نار کے معنی میں آتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس عمر کے حصے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ وہ ضرور خداوند سے بہانہ بناتا ہے، عذر
तलाश करता है। जो हमारे, मैंने पहले बताया कि लोगों को अक्सर आदत होती है घरों में भी, बच्चों में भी, कि वो ये बात कहने के बजाय कि हाँ ये दुरुस्त है और ये गलत है, वो ज़रूर रिबर्टल्स देते हैं, माने उनके अपनी तरफ से वो बहाने बनाते हैं और समझते हैं कि वक्त टल गया है। और जब वो इस किस्म की बात करता है तो खुदा उससे जब बात करता है, उसकी बात सुनता है, तो खुदा उसे कहता है कि इससे पहले कि तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, 4थी आयत, और उसने फरमाया इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलत किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तू नबी तुझे ठहराया। यानी वो बहाने बना रहा है और खुदावंद उससे जवाब देता है कि इससे पहले कि तू माँ की कोख में पड़े मैंने तुझे चुन लिया, माँ की कोख में मैंने तुझे चुन लिया। और फिर उसने बताया कि तेरे खिदमत का टारगेट क्या है, किस लिए चुना, उसका जिक्र भी उसने अभी मैंने आपके सामने वो हवाला पढ़ा। और फिर जब हम इस हवाले को आगे देखते हैं, ये अगर आप पढ़ सकते हैं तो पहले बाब की पहली 10 आयत जाकर घर में ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ लिखा है, और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया, देख आज के दिन में तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि तू उखाड़े और ढाए और हिलाक करे और गिराए और ताबीर करे और उगाए। 4 बातें डिस्ट्रक्शन की है, यानी तोड़ फोड़ करे, लेकिन 2 बातें ताबीर की। 4 बातें तोड़ फोड़ की, डिस्ट्रक्शन की हैं, और 2 बातें जो हैं वो ताबीर की हैं। और लिखा है और ताबीर करे और लगाए। वो किस बादशाह के दौर में आया, क्या था क्या नहीं था, वक्त नहीं होगा कि हम उस डिटेल में जाएं। लेकिन खुदावंद ने उससे जो बात की, उसको अगर आप इन 6 बातों की सूरत में देखें तो फिर जो आज आपने हवाला पढ़ा है 13वीं आयत में, वहाँ लिखा है, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। पहली बुराई ये है कि उन्होंने मुझे आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया। ये सिक्के का एक रुख है। और अपने लिए हौज खोदे, मुझ आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया और अपने लिए हौज खोदे। और दूसरी बुराई ये है कि शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं जा सकता। और फिर आगे जब आप इस सहीफे का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह की मार्फत खुदा ने किस तरह से अपने काम की रहनुमाई की। मैंने बताया कि वो एक नौजवान आदमी है, यानी आप कह लें कि 20 से अंडर 20 है, और वो जवान आदमी है, शादी नहीं हुई, शाही खानदान से उसका ताल्लुक है। वो मामूली आदमी या मामूली नस्ल और खानदान से नहीं है, पर खुदा उसे नबूवत के लिए चुनता और बुलाता। और 42 साल कुछ महीने वो नबूवत करता। आप जरा कभी गौर करें, एक शख्स शाही खानदान से ताल्लुक रखता है, उसको बेशक वो किसी भी हालत में है, लेकिन वसाइल की कमी नहीं। रुपया पैसा वसाइल उसके पास है, वो अच्छे घर में अच्छी जगह पर रहता है, अच्छी खुराक खाता है, उसके
لیے لوگ اس کی مدد کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، لیکن چونکہ وہ جوانی میں خداوند نے اس سے چن لیا ہے، اب دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، جو چسکے ہیں، وہ اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اور اس عمر میں جس میں انسان ان باتوں کے لیے قتل کرتا اور قتل ہوتا آیا ہے، سلطنتیں گرتی چلی گئی ہیں۔ ملکہ الزبتھ کا پوتا بھی سلطنت سے خارج ہو گیا اپنی جوانی کے عشق کے طور پر۔ آج اس طرح سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی جوانی کی امنگوں کو نہیں چھوڑتے، خدا کو چھوڑ دیتے، اور اس پر یہ جوانی کی امنگیں، جوانی کا رنگ روپ، نشہ، جوانی کی باتیں خراب ہو گئی۔ اب یا تو وہ خدمت کرے یا پھر وہ جوانی کی خواہشوں کو پورا کرے۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، کیونکہ جو دنیا سے جوانی کی خواہشوں سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں، اور جس میں خدا کی محبت ہے اس میں دنیا کی کوئی محبت نہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ اور ہمارے ہاں ہمارے جو پنجابی ہم جو لوگ ہیں اسیتے، ہم اس قسم کے محاورے رکھتے ہیں کہ کسی کا منہ لال وے کے اپنے چڑھنا مارے لے پہ، وہ سیکھتے ہیں دوسروں سے۔ یرمیا نبی کو خدا نے ان ساری باتوں، اس بڑی خدمت کے لیے چنا، اور جب چنا تو اس کو بتایا کہ میں نے تجھے کس بات کے لیے چنا ہے۔ اس کے لیے اس نے کہا انہوں نے، میری قوم نے، میرے لوگوں نے دو برائیاں کی، ایک تو مجاب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا ہے، اور دوسرا اپنے لیے حوض کھودے۔ ترک کرنے سے مراد اردو گرامر میں ترک کرنے سے مراد ہے کہ جو آپ کو ملا، جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے یا اس سے استفادہ نہ کرنے کی بجائے یا اپنی خواہشوں کے تابع ہو کر آپ اسے ترک کرتے، چھوڑ دے اور راستے سے بھٹک جائے، یہ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اور جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے لوگوں نے یہاں لکھا ہے میرے لوگوں نے، میرے لوگوں نے، وہ غیروں کی بات نہیں کرتا، وہ لفظ میرے استعمال کرتا۔ میرے سے مراد جن کو میں نے توریت دی ہے، شریعت دی ہے، موسیٰ جیسے لوگ، نوح جیسے لوگ، سب کچھ دیا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، اور ان کو لوگ عبرانی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عبرانی خدا کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے ترک کر دیا، اور یہ جو ترک کرنے کا گناہ ہے یہ باغ عدن سے شروع ہوا، یہ آج ہی نہیں ہے، یہ باغ عدن سے شروع ہوا۔ آدم اور حوا کو خدا نے لکھا ہے باغ عدن میں اس نے رکھا، وہاں پھلدار پودے اور پھول اور خوبصورتی کی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی خوبصورت وہ سرزمین یا وہ باغ ہوگا جس میں اس نے ان دونوں میاں بیوی کو رکھا۔ اور اس باغ میں آپ کو پتہ دو ندیاں بھی بہتی تھیں، جہون اور سہون، دو ندیاں بائبل میں ہیں، پر عربی میں انہیں تسنیم اور کوثر کہا جاتا ہے، یعنی دودھ اور شہد کی ندیاں۔ اور یہ جو دودھ اور شہد کی ندیاں ہیں، یہ دونوں چیزیں سمبلائز کرتی ہیں خدا کے کلام کی اس سچائی کو کہ ان کے درمیان
اس نے لذتوں کے لیے شہد کو اور قوت کے لیے دودھ کو رکھا تاکہ وہ دودھ پیئیں اور قوت پائیں اور شہد کھائیں اور خدا کی مہیا کردہ نعمتوں اور لذتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ابلیس آیا، اس نے ہوا کو ڈیریل کیا، اس نے راہ سے ہٹا دیا اور اس نے کہا کہ خداوند نے کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند نے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہمیں نہیں کہی، صرف اتنا کہا ہے کہ تم ہر پھل، ہر درخت کا ہر پھل کھا سکتے ہو، پر اس کا نہیں کھانا جو نیک و بد کی پہچان کا۔ اس نے کہا کیا واقعی خدا نے یہی کہا ہے؟ ہوا نے کہا کہ اس نے کہا ہے نہ کھانا اور نہ، اگر خدا نے چھونے کا نہیں کہا تھا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، گل بدا کے ضرور کرتی ہیں، مسالہ سے پلے لاؤنا ہی لاؤنا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو چھونا بھی نہیں، اس نے کہا تھا اس کو کھانا نہیں۔ اور یہ جب ہم لوگ خدا کے کلام میں اپنی مرضی سے اضافے کر لیتے ہیں، ہم شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے پاک کلام میں مکاشفہ میں خداوند خدا کہتا ہے جو خدا کے کلام میں گھٹائے گا یا بڑھائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اور یہ لعنت ہم روز خریدتے ہیں۔ خدا کے کلام کی آیات میں لوگ آمیزش کرتے ہیں، اپنی مرضی کی آیات بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے حوالے بنا لیتے ہیں، بائبل میں حوالے نہیں ہوتے، وہ خود ہی کہیں سے لے آتے ہیں۔ میں ایک عبادت میں تھا اور وہاں قاضی صاحب نے کہا آنکھیں بند کرے، ٹھیک ہے سارے کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کرے کیونکہ کھلی آنکھیں جو ہیں یہ خدا کا مقابلہ کرتی ہے، کبھی نہیں دیکھی۔ کب میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ میں ایک جگہ پہ خدا کا کلام پیش کر رہا تھا تو میری جو ہوسٹ تھی اس نے میرے ساتھ کسی بات پر گفتگو کی تو مجھے حوالہ بتا رہی ہے عبرانیوں کے 9 باب میں جہاں بچے کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس حوالے کو غور سے پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں۔ وائس کا حوالہ بتایا اور وہ وائس کا حوالہ وہاں جو لکھا ہوا ہے اس کا پہلا حصہ وہ نہیں پڑھ رہی۔ میں نے کہا وہ پہلا حصہ بھی پڑھ کے دیکھ۔ وہاں لکھا ہے متکبر آدمی کا دل ناراض ہے مگر جو خداوند سے ڈرتا۔ ریگولر کنونشن تھی اور وہاں مشہور حوالہ آیت وہ اپنا کنونشن کے مرکزی آیت تھی کہ ایس ہونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، 4 باب اس کے 16ویں آیت سے اٹھا۔ اس کا پہلا حصہ کسی نے پمفلٹ پر اس اشتہار پر بھی نہیں لکھا۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے ایس ہونے والے جاگ۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون آپ کو جگا رہا ہے، کون آپ کو بلا رہا ہے، کون آپ کو کہہ رہا ہے، تو کیا جاگیں گے اور کیا کہیں گے؟ بالکل ہوا نے یہی کیا۔ خدا نے اسے یہ نہیں کہا تھا جو اس نے اپنے پلے سے لگا لیا، اپنی طرف سے اپنی بات کو بڑا مضبوط کر رہی ہے کہ چھونا بھی نہیں، اور اس طرح وہ اپنی زبان کے